اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت، اور اس کے ساتھ ہی لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 46ویں آیت۔ پہلے دو باب کی 21 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر آپ نے پہلا باب اس کی 46 آیت پڑھنی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اکثر دنیا کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو نیا سال ہے یہ دنیا کا تہوار ہے یا یہ کتاب مقدس کا تہوار ہے۔ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ یہ جو نیا سال ہے اس کو مناتے ہیں اور نئے سال پر وہ گاتے ہیں، ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، کسی طور پر بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ آپ جانیے گا کہ آج کا تہوار جو ہے وہ دنیا کا تہوار نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نیا سال نہیں مناتے، تاکہ آپ کو آسان رہے بتاتے ہوئے دوسروں کو کہ ہم نیا سال نہیں مناتے۔ ہم آج کے دن جو اکٹھے ہوئے ہیں، جو نیا سال بنا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کلام یہ کہتا ہے کہ جس یسوع کی پیدائش کو ہم نے سیلیبریٹ کیا 25 تاریخ کو، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ 8ویں دن یسوع مسیح کا نام یسوع رکھا گیا، اور پھر 8ویں دن یسوع کا ختنہ ہوا، اور اس کے والدین یعنی مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم جو ہے اس کو لے کر کہاں پر آئیں؟ ہیکل کے اندر لے کر آئیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اصل میں دعا کریں گے پہلے یہ اس کتاب کچھ اس کو نکال دیں کچھ بھائی کے لیے دعا کریں گے اس میں۔ شکریہ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ بھائی موسیٰ کے لیے دعا کریں گے، اسماعیل کے لیے۔ اس کے دل میں بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ خدا کے خادم کے لیے یہاں پر ایک ایسا مائک ہو، تو خدا اس کو بڑی برکت دے۔ یہ رات ٹھنڈ میں گیا لے کر آیا، خدا اس کو بڑی برکت دے۔ دعا کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ، بھائی موسیٰ کو، بہن مینا کو، اس کے بچوں کو، یشوا کو، یوئل کو، پیاری بیٹی کو برکت دے، اور دعا کرتے اسماعیل کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں برکت دیتے ہیں، تاکہ اس کا استعمال خدمت، گواہی، پرستش تیرے جلال کے لیے ہو۔ اس کا اجر موسیٰ بھائی اس کی فیملی کو ملے، اس کے دل کی ساری مرادیں پوری کر کے برکت حکم جاری ساری کر یسوع مسیح کے نام۔ آمین۔ آج کا دن اس لیے بن گیا نیا کیونکہ ہم نے آج کے دن کو خداوند یسوع کے جلال کے لیے، خداوند کی عزت کے لیے سیلیبریٹ کیا۔ آج کا دن اس لیے نیا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ کے دھارے پر ہمارے ہاں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نام جس دن اس کا رکھا گیا، ان سے دنیا کی تاریخ دو حصے میں ہوگی۔ اگر ہم 2025واں سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 2025واں سال یسوع کی پیدائش کے بعد کا ہے۔ دنیا کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے آنے کے بعد، یسوع کی نام رکھنے کے بعد، اس سے پہلے کا دور جو ہے وہ قبل از مسیح آ گیا، اور 2025واں سال مسیح کی پیدائش کے بعد کا یہ مسیح کا سال آ گیا۔ تو جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ جناب نیا سال مناتے ہیں تو آپ نے ان کو بتانا کہ ہم نیا سال
نہیں مناتے. ہم نے تو اس دن نیا نام ملا, ایک ایسا نام ملا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. تو اس نام کو رکھنے کے سبب سے ہم اس دن کو مناتے ہیں, اور اس دن دنیا کی تاریخ دو حصوں میں بٹ گئی, اس لیے اس کو نیا سال بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس وقت میں ہم عبادت کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, ہم وہ دنیا والے کام کے جو دنیا کرتی رہتی ہے, راتوں کو دنیا میں رات کیا, تو ہم وہ نہیں کرتے. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا والا جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے انجیل اس کا پہلا باب, اس کی 46ویں آیت. اس سال کے لیے ہمارے پاس جو ویژن ہے وہ اس کو پڑھیں گے ہم. اس سال ہمیں کرنا کیا جی. پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. بہت شکریہ جی. اس سال کے اندر ہمارے لیے جو خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے سب سے ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے خداوند کے ساتھ جب چلنا ہے, خداوند کی حضوری میں چلنا ہے, پورا سال ہم نے بسر کرنے, اس کے 12 مہینے ہیں, 52 ہفتے ہمارے پاس پورے کے پورے پڑے ہیں, پوری ڈائری ہمارے سامنے ہے. اس ڈائری کو ہم نے خود لکھنا ہے. اب کتنا زبردست ہے, خدا نے پوری سال کی ڈائری ہمیں دے دی ہے. اس میں ہم نے خود لکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہر روز کی ڈائری وہ لکھتے ہیں, تو آپ بھی ہر روز کے لیے لکھیے گا کہ آپ کو اپنی لائف کے اندر کس طرح سے خداوند کے ساتھ چلنا ہے. کتاب مقدس ہمیں ایک آؤٹ لائن دے رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں مریم کا گیت ہے, اور اس کے پہلے آیت میں جو ہم نے یہ پڑھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. آپ نے اپنے پورے سال کے لیے لکھ لینا ہے اپنے دنوں کے اندر, اپنی ڈائری کے اندر, کہ میں نے اس سال میں صرف اور صرف خدا کی بڑائی کرنی ہے. بس بڑائی کیسے ہوتی ہے خدا کی, عزت کیسے ہوگی خدا کی, جلال کیسے خدا کو ملے گا, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کے کام کی جگہ پر خدا کو جلال ملے, آپ کے گھر کے اندر خدا کو جلال ملے, آپ کی زندگی کے اندر خدا کو جلال ملے. جب آپ گناہ سے بچے رہیں گے, جب آپ خدا کی راہوں پر چلیں گے, جب آپ خدا کی عبادت, اس کی بندگی, اس کی پرستش کریں گے, تو یہ خدا کی بڑائی ہوگی. جب آپ اپنے کام کو جانے سے پہلے خدا کی دعا کی حضوری میں دعا کر کے جائیں گے, یہ خدا کی بڑائی ہوگی. جب آپ کھانا کھانے سے پہلے دعا کر لیں گے, یہ خدا کی بڑائی ہوگی. جب آپ اپنی کمائی کما کر گھر لائیں گے اور اس میں پہلے خدا کا حصہ رکھ لیں گے, سیپریٹ کر کے یہ خدا کو دینا ہے, تو اس میں خدا کی بڑائی ہوگی. کیونکہ جب ہم تنہا لاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اے بجلی کا بل, اے گیس کا بل, اے دکان والے دا, اے دودھ والے دا, سبزی والے دا. تو اسی طرح سے آپ نے اس سال میں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ میں نے اس سال میں خداوند کا حصہ بھی رکھنا ہے. میری زندگی میں, میری کمائی میں, میرے خاندان میں خدا کا حصہ بھی ہوگا. جہاں پر ہم دنیا کے اندر بہت سے دوسرے کام کرتے ہیں, میرے گھر کے اندر میرے بچے, ہم سب مل کر خدا کی عبادت بھی کیا کریں گے, خدا کی پرستش بھی کریں گے. اس سال میں آپ نے یہ بھی سوچنا ہے. اور دوسرا اس کا حصہ ہے وہ بھی ونڈرفل ہے, میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. آپ نے یہ بھی اس سال میں پورے طور پر اقرار کر کے چلنا ہے کہ میں خداوند سے شادمان ہی رہوں گا. میرے ارد گرد جو مرضی ہوتا رہے, میرے حالات کیسے بھی خراب کیوں نہ ہوتے رہے, لیکن میں نے ان میں تہیہ کر لینا ہے, پکا مسمم ارادہ کر لینا ہے کہ جیسے مقدسہ مریم نے یہ کہا کہ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, تو میں نے بھی اپنے منجی خدا سے خوش ہی رہنا ہے. اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ یقین طور پر اس سال کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے. دو چیزیں ہیں, نمبر ایک اپنے زندگی سے, اپنے کام سے, اپنے پیسے سے, روپے سے, کاروبار سے, ساری باتوں سے اپنے خدا کو جلال دینا ہے. اور دوسری باتوں میں کہ جو کچھ بھی حالات ہوں, اگر خراب بھی ہوں, خلاف بھی ہوں, پھر بھی ہماری روح جو ہے وہ ہمارے منجی خدا سے خوش ہی رہے. تو آپ نے شکرگزاری کی روح کے ساتھ اس سال میں چلنا ہے. اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے گا. میں نے رات بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں تو آپ سب سے بڑے کم وقت لوگ ہیں. آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, صرف یہ نہیں ہے کہ منجی دے لمحے پہ ہیں, اتھے بیٹھے اتھے بیٹھے اور نہ گپ لائی. اس بات کو اس سال میں تو ختم ہی کر دیں. آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے, خدا نے آپ کو اپنا گھر دیا ہے, آپ عبادت کے لیے آئیں, آپ اپنے بچوں کو عبادت کے لیے لائیں, آپ اپنے گھر میں دعا کے مذہبیں قائم کریں, اپنے بچوں کو بتائیں جو کلام پڑھ سکتے ہیں وہ کلام پڑھیں گے, کیونکہ تب ہی ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں خوشحالی اور برکت آئے گی.
اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی نہایت قیمتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ خدا نے آپ کے لیے اپنا بیٹا بھی بخش دیا تاکہ آپ ایمان لانے سے نجات حاصل کر لیں. تو آپ نے اس سال میں اپنی زندگی کا بڑا خیال رکھنا ہے. 3 باتیں ہیں، جو 3 سٹیپس ہیں جو آپ نے اس سال میں کرنے ہیں. نمبر 1 سٹیپ ہے کہ ہر دن میں خدا کو جلال دینا ہے. وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں، کھائیں یا پیئیں یا جو کچھ بھی کریں، وہ خدا کے جلال کے لیے ہو. اگر آپ کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، آپ پہلے سے اس بات کو سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو سختی کریں کہ وہ برے دوستوں میں نہ بیٹھے، نشے بازی میں نہ جائیں. نشہ فوراً سے نہیں لگتا. یہ بچے بار بار جب اس منڈلی میں جاتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو تب جا کر وہ ان کی زندگی خراب ہوتی ہیں. آپ ان کو پہلے سے ہی نکالیں. آپ اپنی فیملی پر توجہ دیں گے. آپ کے بچے موبائل دیکھیں، ضرور دیکھیں، لیکن اگر بچے بہت زیادہ موبائل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے. اس سال میں آپ نے ہر بات میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کام کاج میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، آپ نے سب باتوں میں مسیح کو جلال دینا ہے. مسیح کی عزت کرنی ہے کہ صرف عزت خداوند ہی کی ہو. میری عزت نہ بھی ہو لیکن خداوند کی عزت ہو، خداوند کو اول درجہ ملے. جیسے مقدسہ مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہے. تو آپ نے اس سال میں یہ تہیہ کر لینا ہے کہ مجھے مقدسہ مریم کی طرح بن جانا ہے، مجھے مقدس یوسف کی طرح بن جانا ہے جس نے سوچ بچار بھی کیا. مجھے اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس چاہیے تو مجھے یسوع چاہیے. اس زندگی کو ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنا. یہ قیمتی ہے، اس کے لیے تو خدا نے اپنا بیٹا بھی بخش دیا ہے. تو وہ زندگی آپ کی بڑی قیمتی ہے، آپ کا خاندان بڑا قیمتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنا لینے ہیں. ان اصولوں کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اگر پہلے دعا بندی گھر میں کم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کریں. آپ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں بیٹے، خواہ شام کا ٹائم ہو یا صبح کا ٹائم ہو، ایک وقت ہم خدا کی ذمہ دعا کیا کریں گے. ہم چرچ میں ریگولر جایا کریں گے. ہم خدا سے دور نہیں ہوں گے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کلیسیائی زندگی میں خدا کے نام کو اونچا کریں گے. ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ پرستش خدا کی ہوگی، عزت خدا کی ہوگی، جلال خدا کے نام کو ملے گا. خدا کو ہم اس سال میں عزت دیں گے. میری زندگی میں میری عزت ہو نہ ہو، میرا کوئی وقار ہو نہ ہو، لیکن میرے یسوع کا نام ہونا چاہیے، یسوع کا وقار ہو، یسوع کی عزت ہو، یسوع کی تعظیم ہونی چاہیے. اس سال میں ہم یہ کریں گے کہ اس سال میں پتہ، جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آیا تو یوحنا اس کے بارے میں گواہی دے رہا تھا. یوحنا نے کہا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. اور پھر یہ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بڑھے اور میں گھٹ جاؤں. تو اس سال میں آپ یہ بھی سوچے گا کہ اگر خداوند مجھے موقع دے رہا ہے، زندگی دی ہے، سانسیں دی ہے، قیمتی زندگی دی ہے، خاندان دیا ہے، کلیسیا دی ہے، تو اس سال میں اگر میں پیچھے بھی ہو جاؤں، میں نظر نہ بھی آؤں، میں چھپی بھی جاؤں، تو میرا یسوع جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. میرے یسوع کو جلال ملنا چاہیے، میرے یسوع کی عزت ہونی چاہیے. میری نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یسوع میرے اندر ہی رہتا ہے. یسوع میرے لیے ہی مصلوب ہوا ہے. یسوع نے میری خاطر صلیب پر دکھ سہا ہے اور وہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. اس نے لعنتی موت بھی میرے لیے گوارا کی. مجھے اپنی زندگی انسانوں سے زیادہ خداوند کے لیے گزارنی ہے. مجھے انسانوں سے عزت نہ چاہیے نہ مجھے کرنی ہے. اس بات کی فکر کہ انسان میری عزت کرے، انسان نہ بھی کرے، لیکن خداوند میں میری عزت ہونی چاہیے اور میرے خداوند کی عزت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایسا کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ایسا نہ کر پائے، اگر اس سال میں آپ ایسا نہ کر پائے، تو آپ کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کی زندگی بھی شاید ضائع ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی فیلئر ہو سکتی ہے. آپ کی زندگی کے مقصد ہیں. میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ مقدسہ مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. آپ اپنی زندگی میں ایسے شادمان ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں خداوند کی عزت کرنی ہے، اس کو جلال دینا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. 3 جھوٹے خدا ہیں اس دنیا کے اندر، ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بکتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے.
सच तो दुनिया में बिकता ही नहीं है, झूठ बिकता है। लोग रोजाना की बुनियाद पर झूठे खुदाओं, झूठे माबूदों के पीछे चल रहे हैं। वो आपको, जो कलीसिया है, जो हक का सतून, रोशनी का मीनार है, आप अल्लाह किए हुए लोग हैं। कलीसिया का मतलब है पाक लोग, अल्लाह किए हुए लोग, दुनिया से निकाले हुए लोग। आप दुनिया से निकले हुए हैं, दुनिया से अलग हैं, पाक लोग हैं। आप कभी भी दुनिया की खुदाओं, दुनिया के माबूदों के पीछे ना जाइएगा। और उनमें 3 झूठे खुदा बड़े हैं। नंबर 1 पर जिनकी ख्वाहिश लोग करते हैं, ऐसा नहीं मिल जाएगा कभी ऐ हो जाए ना तो फिर कम बन सकता है। लेकिन वो झूठे खुदा क्या है? नंबर 1 दौलत। इमसाल का मुसन्निफ कहता है दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर उड़ जाती है, ठहरती नहीं है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि दौलत कमाने के लिए आपने किसी चक्कर में नहीं आना। बाज़ दफा दौलत कमाने के लिए लोग शराब बेचकर भी, लोग नशा बेचकर भी, लोग रिश्वत के साथ, लोग बेईमानी के साथ पैसा कमाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपने दौलत को खुदा नहीं मानना। ये आपकी जरूरत के लिए है, ये आपको मिल जाएगी, आपकी जरूरत के लिए पैसा आपको मिलेगा। लेकिन आपने अपनी जिंदगी, अपने खानदान की जिंदगी दांव पर नहीं लगानी इस झूठे खुदा के पीछे। क्योंकि इब्लीस ने यीशु के सामने भी ये दौलत का फरेब रख दिया। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि दौलत का फरेब जो है ये कलाम के बीच को दबा भी देता है। जब आपके पास पैसा आता है तो खुद ही आपके अंदर आ जाती है, तकब्बर आपके अंदर आ जाता है, हसद और कीना आपके अंदर आ जाता है, खुद गर्जी आपके अंदर आ जाती है। आप खुद की पूजा भी करने लग जाते हैं। आप कहते हैं पैसे वाले सामने किसी लोड़ी को नहीं। तो दौलत को इस साल में खुदा नहीं बनाना, खुदा नहीं मानना, इसके पीछे नहीं चलना, इसकी पूजा नहीं करनी। दूसरे नंबर पर रुतबा या इख्तियार है। आपके इख्तियार में कुछ चीजें आ जाती हैं तो आप अपने आप को कुछ समझ लग जाते हैं, या आपका कुछ स्टेटस बन जाता है, कोई डेजिग्नेशन आपका ऐसा बन जाता है, या आप किसी ऐसे ओहदे पर पहुंच जाते हैं और आपकी ये ख्वाहिश होती है कि कभी मैं ऐसे लेवल पे आ जाऊं, ये ओहदा मेरे पास हो, ये इख्तियारात मेरे पास हो, तो फिर मेरी जिंदगी शादमान होगी, मेरी जिंदगी में कुछ फायदा होगा। ये आपकी ख्वाहिश होती है। लेकिन आपने ऐसी ख्वाहिश नहीं करनी, क्योंकि बाज़ दफा दुनिया की चीजें, दुनिया के मर्तबे, दुनिया के अंदर जो चीजें हैं वो आपको नुकसान देती हैं। आपने दुनिया के लिए नहीं जीना, दुनिया के मर्तबे के लिए, इख्तियारात को हासिल करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है। दुनिया के अंदर आपने इस खुदा से बचना है, इस माबूद से बचना है। आखिरी चीज है, ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है, ये जिनसी गुनाह की तरफ हमें ले जाती है। इसमें हमारे बच्चे जल्दी फंस जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ देते हैं, वालिदैन की बात छोड़ दी, हम अपने गुनाह की तरफ बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि यही कुछ होगा। शमसून इस गुनाह में फंसा था। शमसून ने अपनी ताकत को गवा दिया, शमसून ने अपने मसा को झुटला दिया, शमसून ने खुदा की हकारत की, उसके रूह की हकारत की, सिर्फ इस गुनाह के सबब से। आपने इस साल में जिनसी गुनाहों से बचना है। इसमें नशाबाजी भी आ जाती है, इसमें नाच रंग भी आ जाता है, इसमें हर तरह का नशा, बदकारी, बदी आ जाती है। लेकिन इस साल में आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे गुनाहों में अपने आप को नहीं फंसाना है, क्योंकि ये खुदा बात दोस्त सोचते हैं ऐहो हो जाए ना तो फिर मेरी जिंदगी से सुकून है। और बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगियां तब हारते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, या कुछ और अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, दवाइयां खा लिया, गोलियां खा लिया, मर गए, क्यों जी मेरा ब्याह फिर नहीं हुआ। ये खतरनाक है, आपने अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और आज का नौजवान के साथ साथ मैं वालिदैन को भी ये कहना चाहता हूं कि हम अलर्ट हो जाएं। हमारे बच्चे इन गुनाहों में फंसे हुए हैं, या दौलत की कमाई जान के, या किसी मर्तबे पे पहुंच के तान कुछ मान दे, या फिर वो गुनाह में फंस जाते हैं। इसलिए हमने कलीसिया होते हुए, ईमानदार होते हुए, हमने इन 3 खुदाओं की पूजा परस्तश नहीं करनी है। इनसे हमें बचना है, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देना। हर दिन में यीशु की मानद बनना है। अपने हर दिन में हमें यीशु की मानद बनना है। जैसा मेरा यीशु है, हमें वैसा बनने की कोशिश करनी है, ताकि मेरी जिंदगी जो है वो यीशु जैसी हो। अगर हम यीशु की तरह बनते चले जाएंगे तो हम उसकी हुजूरी में खड़े होने का मकदूर भी हासिल करेंगे। आखिरी बात है, मुझे अबदियत के साए में जिंदगी बसर करनी है। शायद अब तक हमने दुनिया के बारे में सोचा, अब तक जितनी भी मसीहाना जिंदगी हमने गुजारी है, शायद हमने यही सोचा है कि बड़े दुआ करांगे तो नवे साल दी करांगे, तो फिर इस तरह दी करांगे, बाकी फिर कोई दुआ, बंदगी, परस्तश, खुदा के साथ चलने का नाम नहीं लेते हम। लेकिन आपको याद नहीं कि दुनिया के अंदर आपकी कोठी होना, आपकी गाड़ी होना, ये तो जरूरी नहीं है।
ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں میرے پتر کا بیاہ ہوئے اب وہ بچے ہو جائیں وہ بچے خوشی بھی ہے لواں اور ان چکر میں پڑے رہتے ہیں کبھی رشتہ دار کو مل کبھی اس رشتہ دار کو مل لیکن ہم خدا کے کلام کو جھٹلاتے ہیں اور اس سال میں ابدیت کے بارے میں سوچیں گے مطلب آسمان پر جانے کے بارے میں سوچیں گے آسمان پر ٹھکانا کہاں ہوگا آسمان پر جائیں گے کہاں ہوگا مکاشفہ 21 باب میں لکھا ہے تب میں نے آسمان پر سے ایک نئے یروشلم شہر اترتے دیکھا تو آپ نئے یروشلم میں کیسے جا سکتے ہیں اس میں وہ داخل ہوگا جو کوئی ناپاک نہیں ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے پڑھ دیں 21 باب 27 میں آئے مکاشفہ 21:27 اور پھر مکاشفہ 21:7 بھی پڑھ لیجیے گا 21:7 اور 27 21:7 مکاشفہ 21:7 اور 27 جو غالب آئے ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا ہاں جی مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندے سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے اس موت کو کبھی نہ سوچے گا جو ابھی مرنا ہے ہم نے اس کے بعد ایک اور موت ہے وہ بڑی خطرناک موت ہے دوسری موت سے کہا گیا ہے اس میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے گھنونے کام کیے ہیں بزدل رہے ہیں جادوگری کی ہے پیر پرستی کی ہے بت پرستی کی ہے اس سال میں ہم نے ایسا بھی کرنا ہے کہ ہم کبھی ایسے گناہوں میں نہ پھنسیں 27 سال اور اس شہر میں جس میں خداوند ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص یا گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا بہت شکریہ جی آپ یاد رکھیے گا ہمیں ناپاک نہیں رہنا ہمیں گھنونے نہیں بننا ہمیں بدکار نہیں ہونا ہمیں ایسے گناہوں اور پاپوں سے بچنا ہے ہمیں ابدیت کے لیے تیاری کرنی ہے آسمان کی طرف جانا ہے اور آسمان پر نئے یروشلم میں جائیں گے اور وہ لوگ جائیں گے جو پاک ہوں گے جو گناہوں سے بچے رہیں گے اس سال میں ہم نے یہ بھی زندگی بسر کرنی ہے ہم کریشن پر نہیں بلکہ کریٹر پر نظر کریں گے ہم دنیا کے نظاروں کو دیکھتے ہیں دنیا کی تخلیق کو دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر تخلیق کو دیکھتے ہیں مری خانس پورے یوبیا جا کر تخلیق کو دیکھتے ہیں کہ کیسی زبردست تخلیق ہے کیسے پہاڑ ہیں سمندر ہیں درخت ہیں اونچے اونچے پہاڑ نظارے ہیں آبشاریں ہیں دریا ہیں سمندر ہیں ندی نالے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں چرند پرند کو دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں میرے یسوع کی تخلیق ہے یہ یسوع کی باتیں ہی کرتی ہیں یہ یسوع کے بارے میں بتاتی ہیں ایک گیت زبردست جو پادری سروش نے لکھا اس نے بہت زبردست گیت کی شاعری کی اس نے گیت لکھا یہ نیلا سمندر یہ ٹھنڈے سے چشمے یہ جھیلوں کا پانی یہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے یسوع کی باتیں کرتے ہیں یہ میرے یسوع کی باتیں بتاتے ہیں تو یسوع کی باتیں وہ بتاتے ہیں لیکن آپ غور کریں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن اس سال میں آپ نے دنیا کی چیزوں پر دھیان نہیں دینا ان چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے ان کے اندر اپنا دل نہیں لگانا ہے بلکہ اس کے ساتھ دل لگانا ہے جو کریٹر ہے جو ان چیزوں کو بنانے والا ہے جو ان چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے جو ان چیزوں کو نیا کر دیتا ہے اس سال میں آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے یسوع کو جو چیزوں کو بناتا ہے جس کے وسیلے سے کائنات کی چیزیں تخلیق ہوئی ہے بنی ہے اس پر نگاہ رکھنی ہے ابراہیم خالد سے 11واں باب اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ نیکسٹ کنگ تھا کیونکہ وہ شہزادہ تھا بادشاہ کی بیٹی نے اسے پالا تھا تب کیا لکھا اس کے بارے میں 24 آیت عبرانیوں 11:24 ایمانی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لان تر اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا یہ ہے ہماری زندگیاں دنیا کے خزانوں دنیا کی دولت دنیا کے پیسے دنیا کے مرتبے پر نہیں اٹکی ہونی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں کوڑا اور کرکٹ ہیں پولس کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی ان کو مسیح کی خاطر میں نقصان سمجھتا ہوں
मैं मसीह को हासिल करना चाहता हूँ। वो कहता है जैसी ताज़ीम मसीह की मेरे बदन से होती रही है, अब भी होगी और हमेशा होती रहेगी। तो अपनी जिंदगी के अंदर मसीह को जला देना है। हमें गुनाह का लुत्फ नहीं उठाना, बल्कि हमें खुदावंद का लुत्फ उठाना है, उसकी नेमतों का लुत्फ उठाना है, उसकी क्रिएशन पर नहीं बल्कि क्रिएटर को अपनी जिंदगी का मालिक और खालिक जानना है। जिसने आपको तख्लीक किया, जिसने कायनात को तख्लीक किया, वो नए यरूशलेम शहर के अंदर आपको लेकर जाना चाहता है। इस नए साल के अंदर आप ये भी करेंगे। आप इस साल में खुदावंद के लिए ऐसा काम करेंगे कि आपको लास्ट में ये सुनने को मिले, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर शाबाश। आपने एक्सीलेंट, गुड, शाबाश के अल्फाज खुदावंद से तब सुन सकते हैं जब आप उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, उसकी हुजूरी में खड़े होने का आप मकदूर हासिल करेंगे। आखिरी बात, दूसरा पतरस उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत। वैसे मेरे अजीज भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे तो खुदा की बादशाही में, मसीह की बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए आपने आखिरी बात को जरूर अपने दिल और ज़हन में रखना है कि अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, बरगजीदगी करेंगे, अपने बुलावे के लायक चाल चलेंगे, तो फिर मसीह की बादशाही में, मसीह के तख्त के सामने हम बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे आओ बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मेरास में लो जो बनाए आलम से पेश से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हो सकता है यहाँ आपका मकान कच्चा हो, लेकिन आसमान पर आपको पक्का मकान मिलने वाला है आपके खुदा के साथ चलने के सबब से। हो सकता है यहाँ आपकी जेब खाली हो, लेकिन आसमान पर सोने की सड़कों पर आप सैर करेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको पीने के लिए दूध खालिस ना मिलता हो, लेकिन वहाँ दूध और शहद की नहरें बहती हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई आपके साथ सैर करना पसंद नहीं करता, लेकिन वहाँ पर आपका यीशु आपके साथ सैर करेगा सोने की सड़कों पर। हो सकता है यहाँ पर आपके बिजली का मीटर कट जाता, आपके घर की लाइट कम हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है आपको असाशे नहीं है, लेकिन आसमान पर जब आप नए यरूशलेम में जाएंगे तो वहाँ पर यीशु होगा। और खुदा का कलाम कहता है उस शहर में किसी बिजली, किसी सूरज, किसी चांद की रोशनी की कुछ जरूरत और हाजत नहीं है, क्योंकि बर्रा उसका चराग है। और बड़ा जब उसका चराग है, वहां पर खुदा के लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि मुझे नए यरूशलेम के अंदर जाना है, तो फिर आपको दुनिया की से दिल नहीं लगाना है, दुनिया से अपने आप को हटा लेना है। और एक ही बात जो मुकस्सम मरियम ने कही आपको भी करने की जरूरत है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे।